السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بات جب بی جے پی حکمراں ریاستوں میں ہونے والے نفرتی بیانات کی ہوتی ہے تو انڈیا اتحاد والے خوب واویلا مچاتے ہیں۔ ان کے رہنماؤں کے بیانات فوراً آنے لگتے ہیں، لیکن خود ان کی حکمرانی میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ بہار کے گوپال گنج کی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جہاں خود گوپال گنج کے ہتھوا کے ڈی ایس پی مسجد کے باہر لاؤڈ سپیکر پر JSR اور دوسرے مذہبی نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے جوش خروش کے ساتھ۔ سنیے ڈی ایس پی کی نعرے بازی۔ اسی دوران پولیس کی موجودگی میں ہی مسجد پر پتھراؤ کی بھی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے بھگوا لہرائے لوگ مسجد پر پتھراؤ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے نتیش کمار اور تیجسوی یادو کے دور اقتدار میں، اور خود تیجسوی یادو گوپال گنج سے آتے ہیں۔ اب ایسے میں تیجسوی یادو جو سماج کو نفرت سے پاک کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ خود بتائیں کہ اس ڈی ایس پی کو مسجد کے باہر نعرے لگانے اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی اجازت کس قانون نے دی، اور اگر اس نے غیر قانونی طور پر اس طرح کی نعرے بازی کی اور ایک سماج کو نیچا دکھانے کا کام کیا ہے تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ وہیں بہار پولیس نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسجد کے قریب دو فرقوں کے درمیان جھڑپ ہوئی اور کچھ لوگ معمولی زخمی ہوئے، اور فوری کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور کہا ہے کہ ملزمین کی شناخت کر کے مزید کارروائی کی جائے گی۔ لیکن جو کام ڈی ایس پی نے کیا ہے اس کا کوئی تذکرہ اس میں نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے لیے پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ کمال کی بات ہے، جب پولیس ایک سماج کو اکسانے کا کام کر رہی ہے، جو کام شدت پسند عناصر کرتے تھے وہی کام مائک لے کر پولیس کر رہی ہے، اور پھر اسی پولیس کو احتیاطی تدابیر کے طور پر علاقے میں تعینات کیا جا رہا ہے، تو سوچئے اس طرح کے واقعات آخر پیش آتے رہیں گے تو مسلمانوں کو اس طرح کے انڈیا اتحاد اور نام نہاد سیکولر جماعتوں پر بھروسہ آخر کیسے ہوگا۔ آج گاندھی جی کا یوم پیدائش ہے۔ 2 اکتوبر کو ہندوستان میں گاندھی کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت تمام سیاسی رہنماؤں نے آج مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا، اور انہیں یاد کرنے کے لیے وہ راج گھاٹ پہنچے۔ کانگریس نے مہاتما گاندھی کو ان کی یوم پیدائش کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا، اور پارٹی سربراہ ملکارجن کھڑگے نے انہیں صرف ایک فرد ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ اور ملک کا اخلاقی کمپس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی ایک فرد نہیں، وہ ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، اور ہماری عظیم قوم کے اخلاقی کمپس ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ ان کے سچائی، عدم تشدد، آزادی، مساوات اور بقائے باہمی کے نظریات لازوال اہمیت کے حامل ہیں۔ وہیں جے رام رمیش نے کہا کہ گاندھی نے تعصب اور نفرت سے پرہیز کیا اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے مذہب کا غلط استعمال نہیں کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ مہاتما گاندھی کا اثر عالمی سطح پر ہے، جو پوری انسانیت کو اتحاد اور ہمدردی کے جذبے کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے خیالات ہر نوجوان کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ تبدیلی کے ایجنٹ بنے اور اس ترقی کو ممکن بنائے جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اس طرح ہر جگہ اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، یہ وزیر اعظم مودی نے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ پوسٹ کیا ہے۔ ویسے گاندھی جی کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کے اہم کارناموں میں ہندو مسلم اتحاد، عدم تشدد اور اہنسا کا فلسفہ تھا، جو اس قابل ہے کہ ان کی پوری دیانتداری کے ساتھ اگر اس پر پوری طرح عمل کیا جائے تو ملک کے اندر پیدا شدہ تشدد اور عدم برداشت کے ماحول کو دور کیا جا سکتا ہے۔ گاندھی جی کا مسلک تھا کہ سرو دھرم سمبھاؤ، یعنی کہ تمام مذہبوں کو پھلنے پھولنے کی آزادی ہو، یا یوں کہو جیو اور جینے دو۔ یہ وہ اصول ہے جو آج بھی ہمارے ملک کی ترقی کی ضامن بن سکتا ہے، لیکن آج سیاستدان گاندھی جی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یا کہا جائے تو یہ ان کی سیاسی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ گاندھی کے نظریے کو سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کریں۔ لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے
جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں 2 اکتوبر کو چھوڑ کر شاید ہی کبھی وہ اس پر بول پاتے ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ مزید کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر سے منی پور تک خوف و ہراس کے ماحول پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ ملک اس وقت خوف و دہشت کے ماحول میں جی رہا ہے اور اس ماحول کو ختم نہ کیا گیا تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ بات انہوں نے جمعیت علماء راجستھان کے اجلاس عام میں جاری اپنے ایک پیغام میں کہی۔ دراصل جمعیت علماء راجستھان کی مجلس منتظمہ کا اجلاس بھرتپور میں منعقد ہوا، جس کے بعد شام میں ایک اجلاس عام ہوا جس میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کا کلیدی خطاب ہونا تھا، لیکن خرابی صحت کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کا تحریری پیغام جو ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب نہیں دیکھا تھا جس میں نفرت، خوف و دہشت کے سائے میں ملک کے عوام رہتے ہوں۔ حالانکہ آج کشمیر سے منی پور تک لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل اور انصاف سے چلا کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے خطبے میں تحریر کیا کہ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ملک کسی خاص مذہب کے نظریے سے چلے گا یا پھر سیکولرزم کے اصولوں پر۔ انہوں نے کہا کہ حالات بہت دھماکہ خیز ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں ہمیں متحد ہو کر میدان عمل میں آنا ہوگا۔ مولانا مدنی نے نفرت مٹانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا بلکہ نفرت کا جواب محبت سے ہی دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ماحول میں محبت ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم نفرت کو شکست دے سکتے ہیں۔ مولانا نے آج کے حالات پر مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے صبر کا دامن تھامے ہوئے دور اندیشی اور سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے امن اور اتحاد کا پیغام دے کر دلوں کو جوڑنے پر بھی زور دیا۔ منی پور میں تشدد رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور حکومت صرف بلیم گیم کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما تو منی پور فسادات کے لیے بھی کانگریس سرکار کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ اب منی پور کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسلی تقسیم کی وجہ سے نہیں بلکہ میانمار اور بنگلہ دیش میں مقیم باغیوں کی پراکسی وار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں مسئلے کو ہوا دینے کے لیے 2 پڑوسی ممالک سے غیر قانونی ہتھیاروں کی آمد کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ این بیرین سنگھ نے کہا کہ منی پور میں موجودہ بحران نسلی گروہوں کے درمیان تصادم کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ ریاست کے امن و امان کا مسئلہ ہے بلکہ خالصتاً میانمار اور بنگلہ دیش میں مقیم کوکی عسکریت پسندوں کے ساتھ مل کر ہندوستانی یونین کے خلاف جنگ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب ان کے ہاتھوں سے حالات سنبھل نہیں رہے ہیں، استعفیٰ دینے کے بجائے یہ وزیر اعلیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیرون ملک کی ہندوستان کے خلاف سازش ہے۔ بتا دیں کہ انٹرنیٹ خدمات بحال کرتے ہی 2 طلباء کی لاشوں کی تصویریں سامنے آئی تھی، جس کے بعد منی پور میں مزید کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ بار بار اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ منی پور کے وزیر اعلیٰ کو برطرف کر دیا جائے اور وزیر اعظم کم از کم ایک مرتبہ منی پور کا دورہ کر لیں اور امن کی اپیل کریں، لیکن دونوں ہی چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی کی وجہ یہی ہے کہ منی پور میں جو حالات جو ہیں وہ اب تک جو ہے 4 مہینوں سے زائد ہو چکے ہیں، تقریباً 5 مہینے ہونے کو ہے، لیکن اب تک جو ہے وہاں حالات نہیں سنبھلے ہیں۔ در اثنا منی پور میں قبائلیوں کی ایک اعلیٰ تنظیم ITLF نے چوراچند پور ضلع میں 2 نابالغوں سمیت 7 کوکی زو لوگوں کے اغوا کے خلاف احتجاج میں غیر معینہ مدت کے لیے بند کا اعلان کیا ہے۔ اس تنظیم نے سیکیورٹی فورسز اور ایجنسیوں پر زور دیا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر 7 اغوا شدہ افراد کو رہا کر دیں۔ اس میں ناکام رہنے کی صورت میں منی پور کے تمام پہاڑی اضلاع میں مزید احتجاج شروع کرنے کی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ وہیں جو ہے آج تمام سرکاری دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے۔ پرانی پینشن کی بحالی کے لیے اتوار کو رام لیلا میدان میں پینشن شنکناد ریلی میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین نے شرکت کی۔ نیشنل موومنٹ فار اولڈ پینشن اسکیم کے بینر تلے منعقد ہونے والا یہ احتجاج اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ انا آندولن کے بعد اتوار کو پہلا موقع تھا کہ جب کسی احتجاج میں پورا رام لیلا میدان مظاہرین سے بھرا ہوا نظر آیا۔ مظاہرین کے قائدین میں سے کسان لیڈر راکیش ٹکیت بھی شامل تھے، جبکہ کئی سیاسی لیڈروں نے سرکاری ملازمین کے مطالبے کی حمایت کی۔ ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر بھوپندر سنگھ ہڈا اور عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ نے بھی مظاہرے میں پہنچ کر مظاہرین کی تائید کی۔ وہی نیشنل موومنٹ فار اولڈ پینشن اسکیم جس نے مظاہرے کا انعقاد کیا ہے، مختلف تنظیموں کا وہ ایک وفاق ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ 14 لاکھ
سرکاری ملازمین اس کے رکن ہیں۔ احتجاج میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے بھی شرکت کی اور مظاہرین کو حلف دلایا کہ وہ عام انتخابات 2024 میں پرانی پینشن اسکیم کو بحال کرنے والے اتحاد کو ووٹ دیں۔ قابل غور ہے کہ ملک بھر سے مظاہرین کی اتنی بڑی تعداد دہلی پہنچی تھی کہ رام لیلا میدان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آئینی شاہدین کے مطابق انا آندولن کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب رام لیلا میدان اس طرح بھرا ہوا ہے۔ اہم بات یہ کہ انا آندولن کو تو RSS کی حمایت حاصل تھی، جبکہ موجودہ احتجاج کو ایسی کوئی حمایت نہیں تھی۔ حالانکہ پولیس نے وہاں خیمے لگانے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں نظر آئے۔ وہ ترکیہ کے دارالحکومت میں پارلیمنٹ کے نزدیک خودکش حملہ آور نے خود کو بارودی مواد سے اڑا لیا، جبکہ دوسرے دہشت گرد نے فائرنگ کی مگر پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا۔ سرکاری سطح پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے نزدیک دھماکے کی زوردار آواز خودکش حملہ تھا، جو کہ پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس کے آغاز سے چند گھنٹوں قبل ہی ہوا۔ دھماکے کی نوعیت اور مواد سے متعلق متضاد خبریں موصول ہوئی تھی، جس پر سیکیورٹی فورسز کے حکام کا کہنا تھا کہ تحقیقات اس سلسلے میں جاری ہیں، جبکہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ادھر ترک وزارت خارجہ کے اہلکار نے بتایا کہ 2 دہشت گردوں نے وزارت داخلہ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس میں سے ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہیں پارلیمنٹ کے آس پاس سے کئی مشکوک پیکٹس بھی ملے ہیں جن میں بارودی مواد بھرا ہوا تھا اور دہشت گردوں نے اجلاس سے قبل انہیں دھماکے سے اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔